السلام علیکم دوستو، کہانی خوشبو گلاب کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ کمرے میں آتے ہی وہ طوطا اچھل کر اس کے پلنگ پہ جا بیٹھا۔ میجر طلحہ نے ساری بکھری کتابیں اٹھا کے الماری میں رکھی اور یونیفارم چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آنے پر بھی طوطا وہیں تھا۔ چلو پارٹنر، آج ساتھ میں سوتے ہیں، اس نے پیار سے پچکارا تو طوطا اس کے قریب ہو گیا۔ وہ اس پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نیند کی دیوی اس پہ مہربان ہو گئی۔ جب وہ سو گیا تو طوطا اڑ کر کھڑکی پہ جا بیٹھا اور اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا نیلا ہو چکا تھا۔ اگلی صبح 7:30 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ آج پھر نماز چھوٹ گئی۔ اس سے پھر افسوس ہوا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جب سے وہ یہاں آیا تھا ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی صبح دن نکلنے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی تھی اور نماز رہ جاتی تھی۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور بستر سے نیچے اترا، مگر یہ کیا، اس کا پاؤں تو زمین پہ پڑا ہی نہیں تھا۔ پورے کمرے میں ہر طرف گلابوں کی پتیاں پتیاں تھیں، جس کی مہک سے پورا کمرہ معطر تھا۔ وہ شدید شوق میں آ گیا۔ پہلے بُکے، پھر خوشبو اور اب اتنے سارے گلاب کی پتیاں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج تو صحیح معنوں میں اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ کمرے کا دروازہ بھی لاک تھا، اس لیے کسی کے اندر آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کھڑکی ویسے بھی اس کی طرف تھی جہاں نیچے صرف گہرائی تھی، وہاں سے بھی کسی کے آنے کا راستہ نہیں تھا۔ اس کا ایک پیر ابھی تک فرش پر اور ایک پلنگ پر تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سر میں شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ اسے گلاب کی خوشبو سے بہت الرجی تھی اور پتہ نہیں یہ کون تھا جس نے اسے یوں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی ہنس کسی خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ تبھی دھیان طوطے کی طرف گیا تو کمرے میں نظر گھما کے دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ تھوڑی سی کھلی کھڑکی دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ طوطا اڑ چکا ہے۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اٹھ کے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کے چینج کرنے کے بعد وہ باہر آ گیا۔ ہر کوئی اٹھ چکا تھا اور اپنے کام میں مصروف تھا۔ آج کچھ سپاہیوں کو جنگل کی طرف جانا تھا تاکہ آس پاس کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس کو دیکھ کر سب نے باری باری سلام کیا۔ وہ سر ہلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سر، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کیپٹن احسن نے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ وہ رک گیا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں، دوپہر تک آ جاؤں گا، تم پیچھے سے سب سنبھال لینا، اس نے کیپٹن احسن کو ہدایت کی۔ سر، ناشتہ بعد میں کر لوں گا، تم کانٹیکٹ میں رہنا، مجھ سے اور سچویشن سے باخبر کرتے رہنا۔ رائٹ سر، کیپٹن احسن نے مؤدب ہو کر کہا۔ کیپٹن احسن کے جانے کے بعد وہ نیچے کی طرف اترنے لگا۔ وہ ابھی جیپ میں بیٹھا ہی تھا جب طوطا نہ جانے کہاں سے آ کر اس کی جیپ کے بونٹ پہ بیٹھ گیا۔ میجر طلحہ کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارے پارٹنر، تم کہاں چلے گئے تھے؟ وہ فوراً جیپ سے اتر کے اس کی طرف آیا۔ ہاتھ بڑھانے پہ طوطا اچھل کے اس کے بازو پہ چڑھ گیا اور وہ اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ پتہ ہے میں تمہیں مس کر رہا تھا، اس کے کہنے کی دیر تھی۔ طوطا اور اس کے یونیفارم کے کف پہ اپنی چونچ رگڑنے لگا اور پھر اپنی زبان میں ٹیں ٹیں کر کے نہ جانے اسے کیا سمجھانے لگا۔ طلحہ کو اس پر مزید پیار آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے لیے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا اور طوطے کو ساتھ والی سیٹ پہ بٹھا دیا۔ طوطا سیٹ پہ اپنی چونچ مارنے لگا۔ اس نے جیپ اسٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر بعد جیپ پہاڑی علاقے کی خطرناک سڑکوں پہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اپنی منزل پہ پہنچا۔ یہ ایک گاؤں کا علاقہ تھا۔ پہاڑوں کے درمیان واقع اس چھوٹے سے گاؤں میں وہ اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ یہ ایک گھر کا داخلی حصہ تھا۔ وہ جب جیپ کو ایک سائٹ پہ پارک کر کے نیچے اترا اور دوسری طرف کا دروازہ کھولا ہی طوطا اس کے کندھے پہ اڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ وہاں بہت سارے لوگ تھے۔ اس نے جیسے ہی برآمدے کی سیڑھی پہ پہلے قدم رکھا، طوطے کو نہ جانے کیا ہوا، پھڑپڑاتے ہوئے اس کے کندھے سے کئی فٹ دور جا گرا۔ وہ پریشانی سے واپس پلٹ کے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے تک طوطا پھر سے کھڑا ہو چکا تھا۔ کیا ہوا پارٹنر؟ اس نے پیار سے اس کو ہاتھوں میں لیا۔ طوطا کچھ بے جان سا نظر آ رہا تھا۔ کہیں تم اتنے سارے لوگ دیکھ کے گھبرا تو نہیں گئے؟ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا۔ طوطا نیم جان ہو کے اس کے ہاتھوں میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔
اسے شاید کوئی بہت زور کا جھٹکا لگا تھا۔ طلحہ اسے لے کے واپس جیپ کی طرف آ گیا، وہاں اسے سیٹ پر بٹھایا اور بولا، پارٹنر تم یہیں بیٹھو، میں ذرا اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ تمہیں شاید اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اسی لیے تم یہیں رہو، وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ طوطا بھی شاید اس کی ساری باتیں سمجھتا تھا، تبھی ٹیں ٹیں کر کے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ اب نارمل ہو گیا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر دروازے پہ ایک آدمی کھڑا تھا جو اسے دیکھتے ہی مسکرایا اور جھک کر سلام کیا۔ طلحہ نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہیٹر کی گرمی سے جیسے پرسکون ملا۔ سامنے جائے نماز پہ بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک اور دل میں سکون اتر آیا۔ وہ کوئی 80 سال کے نورانی چہرے والے بزرگ تھے، جن کے چہرے پہ موجود سفید داڑھی ان کو اور مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ ہاتھوں میں کالے موتیوں والی ایک تسبیح تھی۔ آہٹ سن کے خوبصورت سی مسکراہٹ نے ان کے چہرے کو روشن کیا تھا۔ پیشانی پہ پڑا محراب چمکنے لگا۔ میرا دل کہتا ہے آج تم ضرور آؤ گے، وہ بنا دیکھے بولے تو وہ اس کے پاس زمین پہ ہی گھٹنوں کے موڑ کے بیٹھ گیا۔ ان کا ہاتھ تھام کے عقیدت سے ان کی پشت پر بوسہ دیا۔ وہ اس انسان کی آہٹ سے ہی اسے پہچان لیتے تھے۔ مجھے آپ کی ضرورت تھی بابا جی۔ اس وقت وہ میجر طلحہ سے صرف طلحہ بن چکا تھا۔ ہر دم غصے میں رہنے والا میجر طلحہ اس وقت بہت کول نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ طلحہ نے پچھلے 3 دنوں میں ہونے والے سارے واقعات ان کے گوشے گزار کر دیے۔ گلاب کے پھول، ان کی خوشبو، فاروق خان کی موت، وہ کانٹے سب بتا دیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس معاملے میں صرف اور صرف وہی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گلاب کے خوشبو سے مجھے کتنی الرجی ہے، تو آپ سوچیں گے کیا میرا حال ہوگا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ پریشان مت ہو، میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئے، یہ پانی پیو۔ انہوں نے اپنے دائیں رکھا پانی کا ایک گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ طلحہ نے حیرت سے تھام لیا، لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ 2-3 گھونٹ پینے کے بعد گلاس ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے گلاس میں موجود پانی کو دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور سامنے رکھی ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز پر سے ایک پرفیوم کی بوتل جیسے شیشے کی بوتل اٹھا کر ان کے پاس چلے آئے۔ یہ آب زمزم ہے، ہر روز کپڑے پہنتے ہوئے اسے اپنے کپڑوں پہ لگا لیا کرو، انشاءاللہ پھر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ طلحہ نے وہ بوتل تھام لی اور دیکھنے لگا، پھر حیرت سے پوچھا، پر بابا جی میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آخر مجھے وہ سارے پھول کون بھیجتا ہے؟ اور کوئی اور ہے، وہ کون ہے؟ بابا جی کے چہرے پہ پریشانی کے سائے لہرانے لگے۔ زیادہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جہاں تک میرا علم ہے وہ کوئی باہر کی چیز ہے جو یہ سب کر رہی ہے۔ جس جگہ پر تم رہتے ہو وہاں یہ اس کا قبضہ ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ تمہارے آس پاس رہتی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ طلحہ نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا۔ میں 1-2 دن میں وہاں خود آؤں گا، پھر سب پتہ چلے گا۔ اتنے دن تک تم نماز کی پابندی کرنا اور اس علاقے میں اکیلے باہر مت نکلنا، اور نہ ہی اس عمارت کے اندرونی حصے میں جانا۔ باقی رب سونا تمہارے ساتھ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولے۔ طلحہ نے ان کی باتوں کو غور سے سنا، لیکن وہ اب کچھ تک بھی نہ سمجھ پایا۔ اب تم جاؤ، اللہ کے حوالے۔ وہ اٹھ کے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئے تو کنفیوز سا طلحہ اٹھ کے واپس آ گیا۔ اسے جلد از جلد واپس پہنچنا تھا۔ 2 دن گزر گئے، لیکن کوئی بھی عجیب واقعہ دوبارہ نہ ہوا جس پہ سب نے سکون کا سانس لیا۔ طلحہ بھی خود اب مطمئن تھا۔ وہ طوطا اب 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا، وہ بھی اس سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہ ہونے دیتا۔ طوطا اب نہ صرف طلحہ کے بلکہ باقی سب کے ساتھ بھی بہت فری ہوتا۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا کہ ہر دیکھنے والے کو اس پہ پیار آتا۔ وہ 24 گھنٹے طلحہ کے آگے پیچھے رہتا، وہ جہاں جاتا وہ اڑ کے اس کے پیچھے جاتا یا اس کے کندھے پہ بیٹھا رہتا۔ طلحہ کو بابا جی کا انتظار تھا، کیونکہ انہوں نے 2-3 دن تک آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ شاید کہیں مصروف تھے اس لیے نہیں آئے۔
یہ ٹھیک 3 دن کی بات ہے جب ڈنر کے بعد سب لوگ ایک جگہ پر جمع تھے۔ آگ کا ایک بڑا سا الاؤ جل رہا تھا جس کے گرد سب دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کا ہنسی مذاق چل رہا تھا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کا کھڑوس آفیسر بھی ان کے ساتھ موجود تھا اور ہنس بھی رہا تھا اور تو اور گفتگو میں بھی حصہ لے رہا تھا۔ طوطا اس کے کندھے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا اور ان سب کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ تبھی کسی سپاہی نے اس کی شادی کی بات چھیڑ دی۔ سر آپ شادی کب تک کر رہے ہیں؟ سپاہی نے ڈرتے ڈرتے ہی پوچھا تھا، کہیں میجر صاحب غصے ہی نہ کر لیں۔ ویسے بھی میجر صاحب کا موڈ دھوپ چھاؤں سا ہی تھا، مگر آج ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میجر صاحب سن کر ہلکا سا مسکرائے یا شاید شرمائے تھے۔ جب کوئی لڑکی ملے گی، وہ جواباً ہنستے ہوئے بولا تو سب کو تھوڑا اور کھلنے کا موقع مل گیا۔ سب نے بڑھ چڑھ کے بولنا شروع کر دیا۔ کیپٹن احسن نے تو لڑکی تک ڈھونڈنے کی آفر کر دی۔ سر آپ کہیں تو میں کوئی لڑکی ڈھونڈوں؟ ابھی اس بات مکمل ہوئی تھی کہ نہ جانے طوطے کو کیا ہوا، وہ بجلی کی سی تیزی سے اڑ کر احسن پہ جھپٹ پڑا اور زور زور سے اسے چونچے مارنے لگا۔ چند سیکنڈ ہی میں اس کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ یہ سب حیران پریشان سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر کچھ کرتا۔ کیپٹن احسن بیچارہ اس کے واروں سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر طوطے پر تو کوئی جنون سوار تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا نیلا ہو رہا تھا اور وہ اسے جگہ جگہ سے زخمی کر رہا تھا۔ نہ جانے کس بات پر وہ اتنا برہم ہوا تھا۔ پارٹنر اسٹاپ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میجر طلحہ نے فوراً اٹھ کے کیپٹن احسن کو بچانے کی کوشش کی اور طوطے کو ہاتھوں میں لیا، اور حیرت انگیز طور پہ طوطا ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ اس کا لمس پاتے ہی جیسے شانت ہو گیا۔ کیپٹن احسن کے چہرے پہ خون ہی خون تھا۔ ہارون اسے بینڈیج کر دو فوراً، طلحہ نے کیپٹن ہارون کو حکم دیا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور ایک دو لوگ بھی مدد کو اٹھے۔ سہارا دے کر وہ اس کو خیمے میں لے گئے۔ آپ لوگ بھی جا کر سو جاؤ، طلحہ نے ماحول کی گمگینیت دیکھتے ہوئے سب کو کہا تو کچھ ہی دیر میں وہ جگہ خالی ہو گئی۔ طوطا بڑے پرسکون انداز میں اس کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ تم نے کیا کیا پارٹنر؟ کیوں اتنا زخمی کیا احسن کو؟ یہ بہت بری بات ہے۔ وہ اس کو لے کر اپنے آفس میں آ گیا۔ طوطا بالکل خاموش تھا۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آج نہ جانے کیوں اسے پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ طوطا کوئی نارمل طوطا نہیں تھا، اس میں کچھ تو غیر معمولی تھا، مگر کیا؟ وہ قہر میں لپٹی دسمبر کی ایک سرد صبح سردی ہڈیوں کے گودے میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی سرد ہوا کے جھونکے جسم میں آر پار ہوتے تو انسان ایک بار ٹھٹر کر رہ جاتا۔ وہ سب پہاڑوں کی سردی کے عادی تھے، اسی لیے یہ عوامل سردی، ٹھنڈی ہوائیں اور دھند کبھی بھی ان کے روزمرہ کے معمول پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ صبح صبح دھند کے ساتھ آگ سا اٹھنے والا دھواں بھی شامل ہو رہا تھا۔ ناشتے میں سب سے پہلے بننے والی چیز چائے تھی، جس کے بغیر ناشتہ تو کیا دن کا آغاز کرنا بھی ناممکن تھا۔ میجر طلحہ آج صبح 5 بجے ہی اٹھ گیا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر ایکسرسائز کی اور پھر باہر آ گیا، جہاں سب اپنے معمول کاموں میں مشغول تھے۔ وہ اس وقت یونیفارم کے اوپر جیکٹ پہنے ہوا تھا، گلے میں اسی رنگ کا مفلر لپیٹا ہوا تھا۔ سردی کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ایک سپاہی نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ وہاں لکڑی کا پرانا اور بوسیدہ فرنیچر پہلے سے موجود تھا، جسے صاف کرنے کے بعد استعمال میں لایا جاتا تھا۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ جیب سے موبائل نکال کے وہ انگلیاں چلانے لگا۔ موبائل بھی ایک طرح سے بیکار تھا، کیونکہ اس ایریے میں سگنل نہیں آتے تھے۔ وہاں صرف وائرلیس سیٹ ہی چلتا تھا اور اس پر بھی بہت مشکل سے رابطہ ہوتا تھا۔ اس نے یہاں آتے وقت فون چارج کیا تھا اور ابھی تک آدھی سے زیادہ بیٹری تھی۔ کیونکہ وہ یوز ہی نہیں کرتا تھا، بے مقصد ایپ کھولتے ہوئے وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو گیا۔ تبھی یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس سے گزرا ہو۔ اس نے فوراً دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ باقی لوگ اس سے کافی دور تھے۔ اس نے اپنا وہم جان کے نظر انداز کیا، مگر دل کچھ دیر نہ جانے کیوں غیر معمولی انداز میں دھڑکتا رہا۔ اس بات کو ایک ہی دن گزرا تھا جب ایسا دوبارہ ہوا۔ اس نے اپنے آفس کی کھڑکی میں سے، جو باہر کی طرف کھلتی تھی،
کسی لڑکی کو گزرتے ہوئے دیکھا، باہر آ کے وہ کتنی ہی دیر آس پاس دیکھتا رہا مگر ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا، اسے لگتا جیسے کوئی اس کے آس پاس ہو۔ کئی بار سب کے ساتھ ہنستے ہوئے اسے نسوانی کہے سنائی دیتے۔ وہ ڈرتا تو نہیں تھا مگر یہ سب اسے پریشان کرتا تھا، اور یہ سب بابا جی سے مل کر واپس آنے 2 دن بعد شروع ہوا تھا، اور 2 دن میں ایسا نہ جانے کتنی دفعہ ہو چکا تھا کہ اس نے کسی لڑکی کو اپنے آس پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور جب تک اسے احساس ہوتا وہ وہاں کچھ نہ ہوتا۔ وہ بار بار اپنا وہم بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ گلابوں کی خوشبو اور پھولوں کا سلسلہ بند ہوا تو یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو مزید پریشان کرنے والا تھا۔ اسے شدت سے بابا جی کا انتظار تھا مگر وہ تو شاید بھول ہی گئے تھے۔ درختوں کی شاخوں سے نارنجی شام اپنے جلوے دکھا رہی تھی۔ ان دنوں سورج عصر کے بعد فوراً ہی اپنی کرنیں سمیٹنا شروع کر دیتا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے دھند کی چادر کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ ہر چیز اس دھند میں دھندلائی نظر آنا شروع ہو جاتی۔ مغرب کے بعد ہر طرف اندھیرا چھا جاتا اور عشاء تک رات کی سیاہی مزید بڑھ جاتی اور ساتھ ساتھ ہی دھند قطرہ قطرہ برسنا شروع کر دیتی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہو۔ سردی کی شدت کئی گنا بڑھ جاتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ دن بھر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے والا سورج شام ہوتے ہی غروب ہو گیا۔ آج کچھ سپاہی جنگل میں سے کچھ پرندے پکڑ کے لائے اور اب آگ جلا کے ان کو بھون رہے تھے۔ ساتھ ہی باتوں کا بھی ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ وہ لوگ ساتھ ساتھ ہاتھ بھی سینک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک طرف سے مغرب کی اذان کی آواز سنائی دی۔ وہاں دور دور تک کوئی مسجد نہیں تھی، اس لیے ایک سپاہی کی ڈیوٹی مقرر تھی کہ وہ روز اذان دے۔ اذان کی آواز سنتے ہی سب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یک ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور پتھروں کے اوپر ہی ایک صاف ستھری چادر بچھا کے نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہو کے کھانا کھایا، پھر ہر رات کی طرح محفل جم گئی۔ سب لوگ باتوں میں مگن تھے۔ میجر طلحہ نے اپنے آفس کی کھڑکی میں سے سب کو باہر خوش گپیوں میں دیکھا۔ اس کے آفس میں 2 کھڑکیاں تھیں، ایک باہر کی طرف اور دوسری نیچے کھائی کی طرف، جس میں دیکھتے ہوئے انسان ایک بار ضرور کانپ جاتا تھا۔ آج اس کو وہاں آئے پورے 13 دن ہو چکے تھے۔ وہ جب سے بابا جی سے مل کے آیا تھا اس کے بعد سے بھی سکون نہیں تھا۔ ہاں البتہ اب طوطا زیادہ تر شانت ہی رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کھڑکی میں بیٹھا کچھ کھانے پینے میں مگن تھا۔ طلحہ کو ایک بات پر بہت حیرت تھی کہ وہ طوطا اتنی سردی میں کیسے اتنی آزادی سے گھوم لیتا ہے۔ وہاں تو انسانوں کی کلفی جم جاتی ہے مگر وہ پرندہ ہو کے بھی بڑے آرام سے رہتا تھا، یا شاید وہ ایسی سردی کا عادی تھا، مگر پھر بھی تھوڑا بہت تو اثر ہونا لازمی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ خود وہ طوطے سے اتنا مانوس ہو گیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے ادھر ادھر نہ ہونے دیتا۔ وہ اب طوطے کی ہر حرکت پہ نظر رکھتا اور ہر بار ناکامی ہوتی کیونکہ وہ ایک نارمل طوطے کی طرح ہی بیہیو کرتا تھا۔ شاید کبھی کبھار ہی اسے دورے پڑتے تھے۔ کچھ دیر میں ہی وہ کمرے میں بوریت محسوس کرنے لگا تو سوچا کیوں نہ عمارت کی دوسری منزل پر جایا جائے۔ ویسے بھی وہ جب سے وہاں آیا تھا صرف اپنے آفس اور کمرے تک ہی محدود تھا۔ کام اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ فرصت ہی نہیں ملتی، اور آج جب فراغت ملی تو اس نے سوچا کہ وہ پوری عمارت کا جائزہ لے۔ وہاں لائٹ نہیں تھی لیکن ہال میں 2 جگہ گیس کے لیمپ جل رہے تھے۔ کیپٹن ہارون نے یہاں آنے کے دوسرے دن ہی سب جگہ لائٹ کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلا تو طوطا بھی اڑ کے اس کے کندھے پہ آ بیٹھا اور ہال میں آ گیا۔ ہال میں 4 کمرے تھے جس کے دروازے بند تھے کیونکہ وہاں ان لوگوں کا سارا سامان اور ہتھیار وغیرہ رکھے تھے۔ 2 کمروں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ حال ہی میں ایک طرف سیڑھیاں تھیں جو اوپر منزل پر جاتی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ یہ بات یکسر بھول گیا کہ بابا جی نے اسے عمارت کے اندرونی حصے میں جانے سے منع کیا تھا۔ طوطا اس کے ساتھ ہی تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ اگر طلحہ اس وقت طوطے کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تو اوپر جانے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ وہ بنا کسی ڈر اور خوف کے اوپر پہنچ گیا۔ ویسے بھی اسے اندھیرے میں ڈر نہیں لگتا تھا۔ اسے اپنے کمانڈو ٹریننگ یاد تھی جب وہ پوری رات اندھیرے میں بھٹکتے رہتے اور ستاروں کی مدد سے سمت کا تعین کرتے۔
اس لیے وہ اب اندھیرے میں نہیں گھبراتا۔ ان اندھیروں سے شاید فوجیوں کا ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ اوپر کا حصہ بھی تقریباً نیچے جیسا تھا۔ وہاں بھی سیڑھیوں کے بعد ایک بڑا سا ہال اور گیس کا لیمپ جلنے کی وجہ سے وہاں بھی اچھی خاصی روشنی تھی۔ وہاں موجود کمروں میں سے صرف ایک کا دروازہ کھلا تھا۔ نہ جانے کون سی قوت تھی جو اس کے اوپر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ طوطے کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی۔ آج اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ دھکیل کے اندر قدم رکھا تو سب کچھ بدل گیا، حتیٰ کہ وہ اپنا وجود تک فراموش کر گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ نیچے کی طرف گر رہا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کا پیر زمین پہ تھا۔ کچھ دیر بعد جب حواس بحال ہوئے تو ارد گرد دیکھا۔ یہ تو پتہ نہیں کون سی جگہ تھی۔ وہ بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں ہر جگہ کینڈلز روشن تھی۔ فرش پر گلاب کی پتیاں اتنی زیادہ بچھائی گئی تھیں کہ تقریباً فرش چھپ گیا تھا۔ پورا کمرہ گلابوں کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ طلحہ کے سر میں ہتھوڑے برسنے لگے۔ اس سے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اس نے واپس جانے کے ساتھ قدم موڑے تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ہر طرف بس دیواریں تھیں۔ اب صحیح معنوں میں اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کہاں آ گیا تھا؟ ایسے کئی سوالات نے ذہن میں اپنا سر اٹھایا۔ اور طوطا بھی غائب تھا۔ اس نے گھبرا کے اسے آواز دی، پارٹنر کہاں ہو تم؟ اس کی آواز کمرے کی دیوار سے ٹکرا کر پھر اسے سنائی دی۔ طلحہ کا دم گھٹنے لگا۔ گلاب کی مہک سانس کے ساتھ اندر جا رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ، ایک نسوانی آواز اس کے عقب سے ابھری۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی پری سامنے آ گئی ہو۔ وہ واقعی پری جیسی تھی۔ ریڈ کلر کے فراک، لمبے گولڈن بالوں کے ساتھ وہ حسن کا کوئی شاہکار نمونہ لگ رہی تھی۔ طلحہ کو ماننا پڑا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا مکمل حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنا یک ٹک اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے حسن میں وہ اتنا کھو گیا کہ یہ بھی نظر نہ آئے کہ اس کا پارٹنر اب اس پری کے کندھے پہ تھا۔ کیا ہوا میجر، کہاں کھو گئے؟ کچھ دیر بعد ہی مسکراتے ہوئے بولی تو جیسے وہاں بہاریں آ گئیں۔ اس کی آواز کی کھنک نے میجر طلحہ کے حواس مسلوب کر دیے۔ اس وقت اس کے دل و دماغ پہ کسی دوسری قوت کا قبضہ تھا۔ کون ہو تم؟ اس کے بولنے پہ محویت چھن کر کے ٹوٹی تھی۔ جواباً وہ پھر مسکرائی، جانتے ہو تمہارے انتظار میں یہ 13 دن میرے لیے 13 صدیوں کے برابر تھے۔ روز تمہیں سامنے دیکھنے کی خواہش دل میں لیے میں اس انتظار میں ہوتی تھی کہ کب تم خود چل کے میرے پاس آؤ گے، اور دیکھو آج میرا انتظار ختم ہو گیا اور تم خود میرے پاس آ گئے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلب